الہ الا اللہ کے قول پر کون باقی ہے؟ واقعاً آپ دنیا میں تلاش کریے کہ جہاں زبان توحیدی ہے عمل مشرکانہ ہے۔ توحیدی زبان کو دیکھتے ہوئے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے اعمال دیکھے جائیں تو اعمال واقعاً شرک سے آلودہ ہے، قدم قدم پہ شرک ہے، لیکن زبان پہ توحید ہے۔ تو کس کی ہمت کہ ہمیں مشرک کہہ دے؟ جناب یوسف اعلان کر رہے ہیں کہ میں موحد حقیقی ہوں۔ یہ جو اسباب ظاہری ہیں کہ یہ نعمتیں یہ نعمتیں یہ نعمتیں، ان نعمتوں کو میں صرف ذات حق تعالیٰ کی جانب سے دیکھ رہا ہوں، ان نعمتوں کو واسطوں کی جانب سے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ نعمتوں کو جب ظواہری اسباب پر حمل کیا جائے، ایک بحث ہم لوگوں کی غالباً سورہ حمد میں چلی تھی کہ اگر ظاہری اسباب پر نعمتوں کو حمل کیا جائے تو یہ وہی ہے کہ زبانی توحید ہے، عمل میں شرک ہے۔ لیکن جب ان ظواہری اسباب کو سبب حقیقی نہیں مانا جائے، علت حقیقی نہیں مانا جائے، بلکہ ان کو صرف واسطے کی نظر سے دیکھا جائے، تو پھر ایسی صورت میں انسان موحد حقیقی ہوتا ہے۔ یہ جو نعمتیں تم نے مجھے دیں، یہ جو تم سمجھ رہی ہو کہ یہ نعمتیں تمہاری جانب سے تھیں، یہ مقام و منزلت تمہاری جانب سے تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ اسباب ظاہریہ تھے، وگرنہ ان نعمتوں کے لیے سبب حقیقی انہو من ربی، در حقیقت یہ تمام نعمتیں حقیقی معنوں میں میرے رب کی جانب سے۔ ہم نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ آپ لوگوں کی خدمت میں کہ پیاس بجھانا پانی کا کام نہیں ہے، بھوک مٹانا کھانے کا کام نہیں ہے، سبب ہے، آلہ کار ہے، لیکن وہ علت غائیہ جو ہے وہ من جانب اللہ۔ اسی لیے کبھی کبھار انسان انہی اسباب ظاہریہ میں کھو جاتا ہے اور اسے نہیں پتہ چلتا کہ علت غائیہ کیا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایسے اسباب ظاہریہ محقق ہوئے کہ جس کے بعد امر الہی کو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا، جس کے بعد خلفاء الہیہ کا ذکر اس زمانے میں وجود میں نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ سب اسباب ظاہریہ تھے۔ وہ علت غائیہ جب اپنے سبب غائی کو بھیجتا ہے تو تمام ہمارے ذہنی جو تجزیات ہوتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ نابود ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے جو تصمیمات ہوتی ہے ایسے سسٹم سے پتہ چلو اس میں سے کوئی سسٹم بھی نہیں ہے۔ پر جناب یوسف کا ایک اعلان یہ کہ میں تمہیں ان نعمتوں میں مستقل نہیں سمجھتا، انہو من ربی احسن مثوایا۔ اور پھر ایک اعلان یہ کہ یہ جس چیز کی جانب عزیز مصر کی زوجہ دعوت دے رہی ہے اس سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، چونکہ یہ عمل ظلم ہے اور ظالمین کامیاب نہیں ہیں اور کبھی بھی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا پروردگار کے دامن امن میں ظالمین جگہ نہیں پا سکتے۔ دیکھیں انہو لا یفلح الظالمین کو ملا، یہ ظالمین پناہ، ظالمین کامیاب نہیں ہیں۔ کیوں ظالمین کامیاب نہیں ہیں؟ کیونکہ جہاں کامیابی ہے وہ امن الہیہ ہے، یعنی جب انسان اس دامن امن الہی میں چلا جائے تب وہاں سے کامیابی اور کامرانی آتی ہے، اور ظالم جو ہوتا ہے اس امن الہی کی وادی میں قدم نہیں رکھ پاتا۔ اور میں پناہ گاہ خدا میں ہوں، اس نے میری تربیت اور پرورش کی ہے، وہ میرا مالک حقیقی ہے، اور وہ جب مالک حقیقی ہے تو اس مالک حقیقی کی پناہ گاہ میں
میں ظالم بن کر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس پناہ گاہ میں رہنے کے لیے مجھے ظلم سے کیا کرنا ہوگا؟ کنارہ کش ہونا پڑے گا۔ لہذا قرآن نے بھی کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے، اولئک لہم الامن، امن صرف ان کے لیے ہے، یعنی امن الہیہ میں صرف وہ جا سکتے ہیں جو ایمان و ظلم کو آپس میں ممزوج نہیں کرتے۔ جناب یوسف اسی اعلان کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں پناہ گاہ خدا میں رہنے والا ہوں، وہ رب ہے، اور جو پناہ گاہ خدا میں رہتا ہے وہ اپنے ایمان کو ظلم سے آمیختہ نہیں کرتا، چونکہ اگر ظلم کو ایمان سے ملا دیا گیا تو پناہ گاہ نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا شدت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ظالمین کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ کامیابی انہی کا نصیب ہے جہاں پر امن الہی، اور امن الہی وہاں ہے جہاں ظلم موجود نہ ہو۔ چوتھا اعلان جو یہاں پر جناب یوسف کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا مربوب ہوں، اس کی مملوک ہوں، اس کی تربیت کے دائرے میں ہوں، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ مملوک کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، مرضی مالک کی ہوتی ہے، اور مالک اس عمل کی رضایت نہیں دیتا، وہ مالک حقیقی اس عمل کی رضایت نہیں دیتا۔ پس محبت الہیہ جو یوسف کے دل میں ہے اپنے مالک کی نسبت، وہ ایک قوت دفاع عطا کر رہی ہے۔ کس کو؟ جناب یوسف کو۔ کیا آسانی سے کہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ عبد کی کہیں کوئی مرضی ہوتی ہے، غلام کی کہیں کوئی مرضی ہوتی ہے، تو مجھے کرو ہی تلقا معنی نہیں رکھتا، میں تو مملوک ہوں، میرے قدم وہاں بڑھتے ہیں جہاں میں میرے مالک کی رضا ہوتی ہے، اور اس عمل کے جانب میرے مالک کی رضا نہیں ہے، لہذا مجھے دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مملوک کو کس بات پہ دعوت دیا جاتا ہے؟ بس یہاں تک علامہ طباطبائی اور وہ معنی رب کا جو معنی ہے۔ اب یہاں یہ اکرمی مثواہو، انہی کی بات کو تھوڑا اور محکم کریں، وَأَحْسَنُ مَثْوَاهُ، دونوں عبارتوں کو ملائیے۔ اگر وہ جملے انہو ربی میں عزیز مصر ہوتا تو اس نے اپنی زوجہ سے کیا کہا تھا؟ اکرمی مثواہو۔ جناب یوسف نے جب اس بات کو کوٹ کیا تو اکرمی کا لفظ استعمال نہیں کہا، بلکہ کہا احسن مثواہو، یعنی یہ خود دو لفظ الگ الگ ہیں، اکرام و احسان۔ اکرام کا اس نے حکم دیا، لیکن یہ تمام احسانات مجھ پر میرے رب کی جانب سے۔ بس اس طرح ان دو باتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کے بعد تقریباً جو آیت کا اہم موڑ ہے، گھبرائیے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، لقد ہمت بہی وہم بہا لولا ان رأى برہان رب، یہ آیت کے اس حساس موڑ تک پہنچنے والے ہیں، لہذا آئندہ گفتگو اسی سلسلے میں ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ شہادت امام غریب بنابر بعض روایت کے نہایت قریب ہے، روز چہارشنبہ بدھ کا دن، ایک روایت کے مطابق شہادت امام رضا علیہ السلام کی امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں
کہ جن کے بارے میں ارشاد ہوا من ظلمہ کمن ظلم علی ابن ابی طالب، جس نے امام غریب پر ظلم کیا اس نے گویا علی ابن ابی طالب پر ظلم کیا۔ اس آیت حدیث کی تشبیہات بھی آپ جانتے ہیں، لیکن جو وطن سے نکلنے کی کیفیت ہے وہ سرکار سید الشہداء کی ایک کیفیت ہے، امام رضا علیہ السلام کے وطن سے نکلنے کی ایک الگ کیفیت ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام رضا خراسان کی جانب نکلنے سے پہلے جو آخری حج آپ نے کیا تو آپ کے ہمراہ امام جواد علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ نہ جانے اس بیٹے نے کس نگاہ سے اپنے باپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ ہجر اسماعیل کے پاس آ کر امام جواد بیٹھ گئے۔ غلام نے امام جواد سے کہا کہ مولا چلیں خیمے میں۔ امام جواد نے فرمایا کہ نہیں، میں خیمے میں نہیں جاؤں گا۔ غلام نے دوبارہ کہا مولا خیمے میں چلیں، کہا خیمے میں نہیں جاؤں گا۔ غلام نے جا کے امام رضا کو بتایا کہ مولا شہزادے کو خیمے میں لانا چاہ رہے ہیں لیکن شہزادہ خیمے میں نہیں آ رہا ہے۔ امام بنفس نفیس تشریف لائے اور امام نے امام جواد سے سوال کیا بیٹا کیوں نہیں خیمے میں آ رہے ہو؟ امام جواد فرماتے ہیں بابا یہ جس طرح آپ طواف کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آپ کا آخری طواف ہے۔ جن آنکھوں سے آپ خانہ کعبہ کی جانب دیکھ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آپ کا مکے کا آخری سفر ہے، اور ہوا یہی کہ یہ آخری سفر تھا۔ بس صرف میں امام رضا کی خدمت میں اور امام جواد کی خدمت میں اتنا کہوں گا مولا باپ طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے، آپ نے احساس کیا کہ اب بابا مکے کو لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مجھے نہیں پتا جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے اور ایک بیمار بچی ہے جو سب کے پاس جاتی ہے، بی بی صغرا سب کے سامان سفر کو حسرت سے دیکھ رہی ہوں گی۔ مولا نے احساس کیا تھا ابھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس کے کئی مہینوں بعد یہ واقعہ ہوا، لیکن امام جواد نے احساس کر لیا۔ مجھے نہیں پتا اس بچی کا کیا عالم رہا ہوگا جس کے سامنے بہن سامان سفر تیار کر رہی ہو، جس کے سامنے ماں سامان سفر تیار کر رہی ہو، پھپھیاں جانے کے لیے آمادہ ہوں، کڑیل جوان بھائی جانے کو آمادہ ہو، سب کے پاس جاتی ہوں گی، سب کے قریب جاتی ہوں گی، مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ حسین غریب کی مظلومیت مدینہ ہے، سارا گھر جا رہا ہے، لیکن اس کمسن بچی کو اسی مدینے میں رہنے دیا۔ ارباب ازا بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب قافلہ جانے کو تیار ہو چکا تو ایک مرتبہ شہزادے علی اصغر جو ابھی چند دن کے ہیں بی بی نے اپنی آغوش میں لے لیا، عجب نہیں بھائی کی جانب دیکھ کر کہا ہو بھیا، اے میرے بھیا ابھی تو تمہیں میں نے خوب کھلایا نہیں، تمہارا پیار نہیں کیا اور تم آمادہ سفر ہو گئے۔ بھیا اس غربت نے بہن کو تنہا چھوڑ کے نہ جانا، اسی لیے تو ہے جب تمام بیویاں آتی ہیں اصغر کو ساتھ لے جانے، لیکن یہ کمسن بھائی اپنی بہن کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بی بی زینب آئیں پھر بھی اصغر نہیں گئے۔ ہاں قیامت تو اس وقت آ گئی جب میرا مولا نفس نفیس تشریف فرما ہوا، اور تاریخ نہیں بتاتی کہ حسین نے کیا کہا
بس اتنا رقم ہے کہ ایک مرتبہ بہن کی جانب غور سے دیکھا، عجب نہیں اپنی بے زبانی میں کہا بہن مجھے معاف کرنا، وہ وظیفہ جو کربلا میں ہے اسے نبھانا ہے، وگرنہ تمہاری آغوش نہ چھوڑتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما بأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل واجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود یہ دنیا جہاں پر روضہ ائمہ مورد ستم قرار پا رہے ہیں، اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے امام سید سجاد کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔